سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو کثرت سے دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نبی اس سے بڑھ کر عابد کون ہو سکتا ہے؟ نبی اس سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے اور رمضان میں عبادت مل جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ فیس بک میں، یوٹیوب پر چلتی رہتی ہیں، اگر کوئی آدمی ابھی سے رمضان کی خوشخبری سنا دے گا کہ رمضان فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کا پہلا روزہ ہوگا، اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اس کی بخشش کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر خوشخبری سنا کر ہر کوئی رمضان کی خوشخبری سنا کر کے رمضان کی چھٹی کر دے گا۔ کیا رمضان میں روزے رکھنا ہے؟ کیا رمضان میں عبادت کرنا ہے؟ کیا رمضان میں تراویح پڑھنا؟ اس لیے میں رمضان کی خوشخبری سنا دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ ایسی جھوٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بیان نہیں فرمائی ہے وہ اسی باتوں کو گھڑ کر نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی شان میں بڑی بدتمیزی ہے۔ ایسی باتوں کو آگے پھیلانا اور شیئر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے رجب سے متعلق۔ چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رجب اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کی فضیلت، رجب کے مہینے کی اہمیت، شرعی تاریخی حیثیت، اور اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں مسلمان معاشرے میں پائے جانے والے بہت سارے خرافات، بدعات، رسومات، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے چند مفید باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بڑے محترم بنائے ہیں۔ درمیان میں فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے یہ سال کے 12 مہینے ہونا اللہ رب العزت نے تب سے بنائے ہیں جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ یہ دنیا کے سائنسدان، یہ دنیا کے مورخین، یورپ ہو یا امریکہ یا کوئی دوسرا، جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھنے والے لوگوں نے مل کر سال کے کتنے مہینے ہونا، مہینے کے کتنے دن ہونا، دن کے کتنے گھنٹے ہونا، گھنٹے کے کتنے منٹ ہونا، منٹ کے کتنے سیکنڈ ہونا، یہ انسانوں کا طے کیا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت شہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان بنائے ہیں، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو بڑے محترم بنائے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی، بنانے والے اللہ
کسی کو افضل بنائے کسی کو کمتر بنائے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، اب یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایسے ہی مہینوں میں بھی اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو بہت اعلیٰ بنائے ہیں اور بقیہ 8 مہینوں کو ان سے کمتر رکھے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، انسانوں کی دی ہوئی فضیلت نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے، بڑے محترم ہے، جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ادھر ایک ساتھ 3 مہینے، رجب کا 1 مہینہ، یہ 4 مہینے بڑے محترم مہینے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ معارف القرآن، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے ان مہینوں کا احترام کرو، ان مہینوں کا احترام کرو۔ احترام کے بدلے میں اللہ رب العزت ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں نیک اعمال کا۔ نیک اعمال، نماز ہو، عبادت ہو، ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، جو بھی نیک اعمال ہو اللہ ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، شرعی جنگ دشمن سے لڑی جاتی تھی، وہ ان مبارک مہینوں میں وہ لڑنا، وہ جنگ کرنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی اگر سامنے سے گزر جاتا تو اسے بھی معاف کر دیتے تھے۔ کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی سامنے سے گزرتا تو اس سے بھی معاف کر دیتے تھے، رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ سنو یہ بات، اللہ رب العزت مقام کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، دین کے بدلنے سے، رات کے بدلنے سے عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں، اور ایسے ہی گناہوں کی قباحت بھی بڑھا دیتے ہیں، برائیوں کی گناہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز آپ نے گھر پر پڑھ لی، ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اپنے محلے کی مسجد میں آ کر کے پڑھا، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جامعہ مسجد مرکز میں آ کر کے پڑھا، 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہی ظہر کی نماز مسجد نبوی، مسجد اقصی میں جا کر کے پڑھا، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی ظہر کی نماز حرم میں کعبۃ اللہ میں پڑھے گا، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لی، ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھا، عبادت میں اور زیادہ اضافہ، مرکز میں پڑھا، عبادت میں اور زیادہ اضافہ، مسجد نبوی اقصی میں پڑھا، عبادت میں اور زیادہ اضافہ، حرم میں پڑھا، عبادت میں ثواب میں اور زیادہ اضافہ۔ کیا معلوم ہوا؟ زمانے کے بدلنے سے، جگہ کے بدلتے رہنے سے اللہ عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ بات میں سمجھ میں آئی، اب سمجھو جگہ کے بدلنے سے گناہوں کی قباحت بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں، برائیوں کا گناہ بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ، نفل روزہ عام مہینوں میں رکھو گے تو ایک ہی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، وہی روزہ 10 محرم کو رکھو گے، عاشورے کے دن رکھو گے، 9 ذی الحجہ کو رکھو گے، نصف شعبان کو رکھو گے، اللہ ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔
نفل نماز عام دنوں میں پڑھو گے ایک ہی نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہی نفل نماز شب قدر میں پڑھو گے، شب برات میں پڑھو گے، جگنے کی رات میں پڑھو گے، رمضان میں پڑھو گے، وہی نفل نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ دین میں اشراق پڑھا، چاشت پڑھا اور رات میں تہجد پڑھا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تہجد کی نماز رات کے وقت پڑھی گئی ہے، اشراق اور چاشت دن میں پڑھا گیا ہے، تو تہجد کی نماز کی فضیلت اشراق اور چاشت سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد افضل نماز اگر کون سی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جگہ بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے، مہینوں کے بدلنے سے، دین کے بدلنے سے، رات کے بدلنے سے اللہ عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کی قباحت بھی بڑھا دیتے ہیں، برائیوں کا گناہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ رجب کا مہینہ تاریخی مہینہ ہے، بہت بڑی اس کی تاریخ ہے۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں مقوتیس کے بادشاہ کو خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی ہوں، تم اسلام لے کر کے آؤ، تم ایمان قبول کرو۔ اللہ نے اس بادشاہ کو ہدایت دی، وہ بادشاہ اللہ کی طرف سے آنے والے، اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والے خط کا بڑا احترام کیا اور نبی کی طرف سے آنے والے خط کا عزت بھرا جواب دیا، تحفے بھیجے، ہدیے بھیجے، 2 باندیاں جس میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے، کپڑے بھیجے، مصر کے لباس بھیجا، شہد بھیجا، آئینہ بھیجا، کنگھی بھیجی اور 1000 مسقال سونا بھیجے۔ یہ واقعہ بھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ غزوہ تبوک جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا زمانہ، قرضوں کی زندگی، صحابہ کے کھجوروں کے باغات پکے پکائے ہوئے ہیں، درختوں پر کھجوریں لگی ہوئی ہے، اتارنے کا زمانہ ہے، کھجوروں کو توڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سب کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، سب کو جہاد میں جانا ہے۔ صحابہ اپنے پکے پکائے کھجوروں کے باغات چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی نے پوچھا قرضوں کی زندگی ہے، تنگی کا زمانہ ہے، کھجوریں اتارنا ہے، یہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کا یقین، صحابہ کا جملہ یہ تھا یہ تو رزق ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے۔ یہ واقعہ بھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کا امیر بنا کر دشمن سے لڑنے کے لیے، قبیلہ جوہینا کے لوگوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ 300 صحابہ ہیں۔ اس وقت کا مرحلہ یہ ہے سنسان جنگلوں میں سے گزرنا ہے، کھانے کا توشہ ختم ہو گیا، فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں۔ امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا صحابہ سے جو تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزیں وہ لا کر کے جمع کر دو۔ حضرات صحابہ کے پاس جو کھانے کی چیزیں تھی وہ لا کر کے جمع کر دی۔ 2 تھیلے کھجور کے بن گئے۔ اسی 2 تھیلے کھجور کے اندر روزانہ 1 کھجور 300 صحابہ کو تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ جو جہاد میں جانے والے، وہ صحابہ جو جنگ میں جانے والے، وہ صحابہ جو دشمنوں سے لڑنے والے، دن بھر میں 1 کھجور کھانے کے لیے انہیں دیا جا رہا ہے۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دن بھر 1 کھجور کھا کر کیسے رہتے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ملنا بھی بند ہو گیا، تب ہمیں کھجور کی قدر معلوم ہوئی۔ کھجوریں بھی ختم ہو گئی،
پتے چبا کر کے صحابہ نے جنگ کی، یہاں تک کہ گزرتے گزرتے سنسان جنگلوں میں سے گزرتے گزرتے سمندر پر آ گئے۔ اللہ نے ان صحابہ کے مجاہدوں پر، ان صحابہ کے قربانیوں پر، ان صحابہ کے فاتحوں پر اپنی طرف سے غیبی مدد فرمائی۔ ایک بہت بڑی مچھلی، عنبر نام کی مچھلی، پہاڑ جیسی بڑی، اللہ نے سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ 300 صحابہ 1 مہینے تک اسی مچھلی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ 300 صحابہ 1 مہینے تک اسی مچھلی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور جب بچ گیا، جب مدینہ لایا گیا، امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ جو مچھلی کا آنکھ کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ 13 صحابہ مچھلی کے اس آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے۔ جب مچھلی کا آنکھ کا یہ حلقہ اتنا بڑا ہے، جس حلقے کے اندر 13 صحابہ بیٹھ گئے، تو مچھلی کتنی بڑی ہوگی؟ یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے مجاہدوں پر، قربانیوں پر، فاقوں پر اپنی طرف سے غیبی مدد فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجاہدوں پر اللہ کی مدد ہے، مجاہدوں پر اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نکل کر مجاہدہ کرے گا، اللہ کہتے لنہدینہم، ضرور بھی ضرور ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ اگر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا غیبی نظام اگر تم اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجاہدوں پر اللہ کی مدد آئے گی، مجاہدوں پر اللہ کی طرف سے غیبی نظام آئے گا۔ یہ واقعہ بھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرموک کی لڑائی پیش آئی۔ دشمن 60,000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ کتنے آدمی؟ 30 آدمی۔ کسی نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ تمہارے ایمان میں اور طاقت دے، 30 نہیں 30 اور لے کر کے جاؤ، 60 لے کر کے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 60 آدمیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں 60,000 لوگوں سے لڑنے کے لیے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا، دشمن کو معلوم ہوا کہ 60 آدمی، ہم 60,000 کیسے لڑیں گے؟ شاید کہ مصالحت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب آمنا سامنا ہوا، دشمن یہ کہہ رہا ہے دیکھو خالد، ہم اپنے شرائط کے حساب سے ہم فیصلہ کریں گے، صلح کریں گے، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیسا ان کا ایمان تھا، 60,000 کے لشکر کو للکارتے ہوئے کہا ہم معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صلح کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دشمن یہ کہنے لگا خالد تم 60 آدمی ہو، ہم 60,000 ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا، کیسے جنگ ہوئی گی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم میں سے ایک تمہارے 1,000 کے مقابلے میں بھاری ہے۔ کیسے ان کے اندر ایمان تھا۔ اور جب دشمن سنتے ہی حکم دیا ان 60 آدمیوں کو گھیر لو، 60,000 کا لشکر جب ان 60 آدمیوں کو گھیر لیا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھی ہوئی یہ بات ہے، صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ چلتی رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے بندو 60,000 کے بیچ میں جب یہ 60 صحابہ آ گئے کبھی کہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا غیبی نظام ایسے ان صحابہ کے ساتھ ہوا۔ شام ہونے تک صحابہ میں سے 10 آدمی شہید ہو گئے اور دشمن کے 5,000 لوگ شہید ہو گئے، مر گئے، دنیا سے قتل ہو گئے، اور جب کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اور جب شام کے وقت جنگ روکی گئی، دشمن تھکے ہارے ہیں۔ جب انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، پانی مانگتا ہے، دشمن پانی مانگنے لگے۔ اور ان صحابہ کو دیکھا گیا کہ ان صحابہ کی حالت کو دیکھا گیا ایسے ہیں جیسا کہ ابھی میدان جنگ میں کودے ہیں۔ جب صحابہ کی ان حالت کو دیکھ کر دشمن اپنے 60,000 کا لشکر لے کر کے بھاگ کر چلا گیا۔ یہ واقعہ ابھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ رجب کے مہینے میں
مسلمان معاشرے میں وہ سارے خرافات، بدعات، رسومات پائے جاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سنو، رجب کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ رجب کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو کثرت سے دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نبی سے بڑھ کر عابد کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے اور رمضان میں عبادت مل جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ بعض تابعین سے منقول ہے رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے سے ہی شروع کر دیتے تھے، اور جب اللہ کے فضل سے رمضان مل جاتا، رمضان کی عبادتیں مل جاتی تو آئندہ 6 مہینے تک اللہ سے مانگ کر، رو کر، گڑ گڑا کر رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کو اللہ کے یہاں قبول کراتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، رجب میں خاص کسی عقیدے کا اعتقاد رکھے بغیر روزوں کا اہتمام، روزے رکھنے کا اہتمام۔ محترم مہینہ ہے، اللہ ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ عام مہینوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں اس مہینے میں روزہ رکھیں گے، اللہ ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ بقیہ یوٹیوب والے، گوگل والے جو ثواب تمہیں دیتے ہیں وہ ثواب اللہ نہیں دیں گے۔ یہ لوگ اتنا دریا دل ہیں کہ رجب کا ایک روزہ رکھیں گے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 2 روزے رکھیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 5 روزے رکھیں گے، 5 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 6 روزے رکھیں گے، 6 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 7 روزہ رکھیں گے، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ 8 روزے رکھیں گے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ ایسی دریا دلی کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں ہے۔ 27 رجب کا روزہ، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھیں گے۔ نہ صحابہ نے رکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے اگر کوئی روزہ رکھا ہے کوڑے سے مارتے اپنے سامنے کھلاتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھیں گے، 1000 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ بالکل جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ باتیں واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب پر چلتی رہتی ہیں، اگر کوئی آدمی ابھی سے رمضان کی خوشخبری سنا دے گا کہ رمضان فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں دن کا پہلا روزہ ہوگا، اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اس کی بخشش کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر خوشخبری سنا کر ہر کوئی رمضان کی خوشخبری سنا کر کے رمضان کی چھٹی کر دے گا۔ کیا رمضان میں روزے رکھنا ہے، کیا رمضان میں عبادت کرنا ہے، کیا رمضان میں تراویح پڑھنا، اس لیے میں رمضان کی خوشخبری سنا دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ ایسی جھوٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بیان نہیں فرمائی ہے وہ اسی باتوں کو گھڑ کر نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی شان میں بڑی بدتمیزی ہے۔ ایسی باتوں کو آگے پھیلانا اور شیئر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک بات، رجب کا غسل، لوگوں کا عقیدہ ہے 15 رجب کو غسل کرے گا، سال بھر نہاتا نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ رجب کا غسل کی یہ فضیلت ان لوگوں نے دے دیا کہ اگر رجب کا غسل کرے گا اللہ اس کے ایسے گناہوں کو معاف کریں گے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر کے آیا ہے۔ کتنے لوگوں کا کھایا کی، کتنے لوگوں کا ڈوبویا کی، کتنا حرام کھایا کی، رجب کا غسل کرنے سے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ اور نمازوں کے سلسلے میں لوگوں نے من گھڑت حدیثیں گھڑ کر کے رکھی ہے۔ 3 قل کی نماز، 4 قل کی نماز، 5 قل کی نماز، 6 قل کی نماز، 11 قل کی نماز، 100 قل کی نماز۔ یہ قل کیا چیز ہے؟ لوگوں کا عقیدہ ہے 3 قل کی نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے جہنم کے درمیان 500 برس کی دوری ہوئی ہے۔ 3 قل کی نماز پڑھنے سے اللہ جنت دے دیں گے، تو پھر 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والے تو پھر وہ بیوقوف لوگ ہیں۔
یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ 4 قل کی نماز کا ثواب، لوگوں کا عقیدہ ہے اگر کوئی 4 قل کی نماز پڑھے گا 1000 فرشتے اتریں گے اور 1000 فرشتے اس کے نامہ اعمال میں اس رجب سے لے کر آئندہ رجب تک کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا۔ وارے واہ، یہ بھی جھوٹی باتیں ہیں۔ 11 قل کی نماز کا ثواب جب مرے گا، 11 قل کی نماز پڑھنے والا اس کا ثواب بیان کر رہے ہیں، جب مرے گا، جب قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس کی برکت سے بازو والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اور جب پلسرات میں گزر رہا ہے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، پار نہیں کرنٹ لگ کر مر جائے گی۔ یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے رجب کے مہینے میں کھانے کا سلسلہ۔ کھانے کے سلسلے میں لوگوں نے من گھڑت حدیث سے گھڑ کر کے رکھی ہے۔ رجب کے مہینے میں 3 کھانے کے سلسلے چلتے ہیں۔ ایک ہے تبارک کی روٹیاں، دوسری ہے بی بی فاطمہ کی پوریاں، تیسرا ہے امام جعفر کے کنڈے۔ یہ تو بہت مشہور ہے، اس امت میں صرف کھانا ہی کھانا ہے، پیدا ہوئے تو بھی کھانا ہے، مرے تو بھی کھانا ہے۔ پیدا ہو گیا بچہ عقیقہ کر کے کھلا رہے ہیں، وہ تو سنت ہے، لیکن جب مر گیا 3 دن 9 دن چلہ برسی کے نام پر صرف کھانا ہی کھانا ہے۔ تبارک کی روٹیاں، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روٹیاں بنا کر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر دم کریں گے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ بی بی فاطمہ کی پوریاں وہ 22 رجب کو ہوتی ہے، کون کرتا کسے معلوم، جا کر گوالوں سے پوچھو جو اب تک کھا کر کے آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام جعفر کے کنڈے، اس پر تو ایک من گھڑت کہانی ہے، تفصیلی واقعہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو رجب کے کنڈوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ رجب کے کنڈوں کا کھانا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ رجب کے کنڈوں کا کھانا اگر آ بھی جائے کسی غریب مسلمان کو کھلانے کے بجائے کسی کافر کو کھلا دو، لیکن غریب مسلمان کے اس کے ایمان کو خراب نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ خرافات، یہ بدعات، یہ رسومات اپنے گھروں سے نکالو، ایک اللہ کے دین پر آ جاؤ۔ یہ جو خرافات، بدعات، رسومات جو گھروں میں چلتے ہیں وہ گھروں کی عورتوں سے بہت زیادہ چلتے ہیں۔ آج گھروں میں مرد کی چلتی نہیں ہے جتنا عورت کی بہت زیادہ چلتی ہے۔ سنو، جس خاندان کی رسی، جس خاندان کی لگام، جس خاندان کے فیصلے، جس خاندان کے مشورے عورت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیا ہونا کیا نہیں ہونا، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، نکاح مسجد میں ہونا، کہاں ہونا، جلوے کی رسم ہونا یا نہیں ہونا، منہ بھرائی کی رسم ہونا یا نہیں ہونا، گود بھرائی کی رسم ہونا یا نہیں ہونا، شکرانہ ہونا یا نہیں ہونا، یہ جمعگی کی رسم ہونا یا نہیں ہونا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں عورتوں کے فیصلے پر طے ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسے نامرد بزدل مردوں کو زمین پر رہنے کے بجائے زمین میں دفن ہو جانا بہت اچھا ہے، ان سے کبھی خیر نہیں پھیلے گا۔ پھر یہ کہیں گے ہماری خالہ نہیں مانتی، ہماری دادی نہیں مانتی، ہماری پھوپھی نہیں مانتی۔ تمہاری خالہ، تمہاری دادی، تمہاری پھوپھی قرآن حدیث پڑھی ہے، شریعت کو جانتی ہے، مسائل کو پڑھی ہے، نکاح کے مسائل کو پڑھی ہے، تو پھر کیسے ان جاہل، ان پڑھ، ناگوار عورتوں کے فیصلے پر نکاح کے معاملات طے کرنے والے نامرد بزدل کو زمین پر رہنے کے بجائے زمین میں نیچے دفن ہو جانا بہت بہتر ہے، ان سے کبھی خیر نہیں پھیلے گا۔ یہ خرافات، یہ بدعات، یہ رسومات جو گھروں میں چلتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ عورتیں ہیں۔ اسی لیے دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر آواز لگائی جاتی ہے، اگر تم مرد کو فضیلت دی گئی ہے، الرجال قوام علی النساء، مرد کو فضیلت ہے عورت پر، اگر تم اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں لے جا کر کے اگر اسے دین سمجھاؤ گے تو دین پر رہے گی، یہ خرافات، یہ بدعات، یہ رسومات چھوڑے گی، یہ عقیدے، گندے عقیدے چھوڑے گی، دل سے نکالے گی۔ اور جب تم خود اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے، خود دین سیکھنا نہیں چاہتے، اور اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں لے جا کر دین سکھانا نہیں چاہتے، تو پھر گھر جو ہے وہ جنت نہیں، وہ جہنم کا اڈا بن کر رہے گا۔ وہ خرافات و بدعات و رسومات کا اڈا بن کر رہے گا، جن سے ہدایت نہیں